الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ رحمان کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اصول بتایا ہے، شریعت کا ایک قاعدہ بتایا ہے، قانون بتایا ہے۔ کیا ہے وہ قاعدہ؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے، کوئی آپ کو سکھ دے، کوئی آپ کا بھلا کرے، کوئی آپ کے کام آئے، تو آپ بھی اس کے ساتھ احسان کریں، آپ بھی اس کا بھلا کریں، آپ بھی اس کے کام آئیں۔ یہ کام نہیں آ سکتے، احسان اتار نہیں سکتے، تو کم سے کم اس بات کا اقرار کرے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا۔ احسان فراموشی میرے دین میں نہیں ہے۔ کوئی ہم پر احسان کرے، کوئی ہمارا بھلا کرے، ہمارے کام آئے، اور ہم اس کے احسان کو بھول جائیں، یا اس پر جب مصیبت آئے ہم اس کے کام نہ آئیں، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ احسان کو یاد رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قارون کا ذکر کیا ہے۔ بہت بڑا پیسے والا تھا قارون، اتنا بڑا پیسے والا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھاتے تھے، بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ خزانے نہیں، چابیاں۔ سوچو خزانے کتنے رہے ہوں۔ قارون کو اپنی دولت پہ بڑا غرور تھا۔ دولت کا استعمال وہ لوگوں پر اتیاچار، ظلم، ستم کرنے میں کرتا تھا۔ تو قارون کی قوم میں کچھ اچھے لوگ تھے، کچھ نیک لوگ تھے، کچھ اللہ والے تھے۔ انہوں نے قارون کو نصیحت کی، قارون کو سمجھایا۔ تو قارون کو جو سمجھایا، جو نصیحت کی، اس میں ایک بات یہ بھی کہی
وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے قارون تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے، خزانے دیے ہیں، دنیا کی آسائشیں دی ہیں، اے قارون جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر۔ اللہ نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے میرے بھائی تو ہم اللہ کی اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، اس سے لوگوں کے کام آئے۔ ایسا نہ ہو کہ دولت ملی ہے تو دولت کا استعمال ہم لوگوں کو دبانے کے لیے کریں، سماج میں پاور ملا ہے، اقتدار ملا ہے، طاقت ملی ہے تو لوگوں کا گلا گھوٹے نہیں۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے قارون تجھے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ فائدے مند ہو، اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ وہ عالم ہے، اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ مالدار ہے، اس کے مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ سماج میں رسوخ دار ہے، دبدبے والا ہے، پاورفل ہے، اس کے پاور سے لوگوں کا کام بنے۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے کام ہے۔ میرے بھائیو آج سماج کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ آج ہماری جب کسی سے دشمنی ہو جائے، مخالفت ہو جائے، کسی بات پہ تو میں ہو جائے، نوک جھونک ہو جائے تو جانتے ہو سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دشمنی میں اندھے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے مخالف کی خوبیوں کو بھی نہیں مانتے۔ بھئی ٹھیک ہے ہماری دشمنی ہو گئی، ہمارا اختلاف ہو گیا، مگر اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے، اس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے، اس کو تو ماننا چاہیے نا۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ احسان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اور جب بات احسان کی آئی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک انسان کے اوپر اگر سب سے زیادہ کسی کا احسان ہے تو وہ ہمارے رب کا احسان ہے۔ ہماری زندگی کی ایک ایک سانس، ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن اس مالک کی دی ہوئی ہے، اس کی نعمتوں کا کوئی سنکھیا نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی کیلکولیٹر نہیں بنا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نوٹ کرنا چاہو تو نوٹ نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ دن رات اللہ کے احسانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ بیمار ہو تب بھی یاد رکھو بھائی، غربت ہے، گھر میں کھانا نہیں پک رہا ہے تب بھی یاد کرو۔ بھئی آپ سے بھی زیادہ پریشان لوگ ہیں دنیا میں۔ اللہ نے آپ کو 2 آنکھیں دی، اللہ نے کوئی ٹیکس تو نہیں مانگا ان آنکھوں کا۔ ان آنکھوں کی قدر و قیمت اس سے پوچھو جو بیچارہ اندھا ہے، ان ہاتھوں کی قیمت ان سے پوچھو جو لولے ہیں، اور ان پیروں کی ویلو کیا ہے ذرا ان سے پوچھو جو پیروں سے محروم۔ انسان صرف اپنے جسم کے اوپر غور کرے، اللہ نے کروڑوں کی دولت دی ہے بھائی اس کو، اور فری میں دی اللہ نے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے اللہ، بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اللہ کے احسانات کو کبھی مت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اولاد سے محروم ہے، 70 سال 80 سال کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے بیٹا دیا، اور ایک نہیں 2 بیٹے دیے۔ ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے جو ہاجرہ کے پیٹ سے ہیں، اور دوسرے بیٹے کا نام اسحاق ہے جو سارا کے پیٹ سے۔ 2 بیٹے اللہ نے دیے، اور ایسے بیٹے دیے کہ اسحاق کی نسل سے بہت سارے پیغمبر پیدا ہوئے، اور اسماعیل کی نسل سے نبیوں کے سردار خاتم الانبیاء آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا۔ ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد ملی، سب کو نہیں ملتی۔ ابراہیم اللہ کی اس نعمت کو بھولے نہیں، ابراہیم کی زبان پہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے ترانے ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھ بوڑھے کو اولاد سے نوازا ہے۔ قرآن مجید کا 13واں پارہ کھولیے، سورہ ابراہیم کی آیت۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔
اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ بوڑھے کو اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ نبیوں نے ہمیں سبق دیا میرے بھائی، احسان کو کبھی بھولو مت اور اللہ کے احسان کو کبھی مت بھولو۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھو، یوسف کون ہے؟ جن کے اپنے بھائیوں نے ان کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا تاکہ یوسف کا کام ختم ہو جائے اور باپ کی محبت کا بٹوارا نہ ہو، باپ ہم سے پیار کرے۔ باپ یوسف کو بہت چاہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ کو یوسف کو بچانا تھا۔ شاید یوسف اپنے گھر میں رہتے تو یوسف کو وہ مقام نہ ملتا جو یوسف کو کنویں میں جانے کے بعد ملا ہے۔ یوسف کی زندگی کا وہ دن یاد کرو جب یوسف مصر کے بادشاہ بن گئے۔ یوسف کی زندگی کا وہ دن یاد کرو جب یوسف کے بھائی، یوسف کی ماں، یوسف کے باپ آئے اور یوسف کے آگے سجدے میں گر گئے۔ تو ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، احترام میں لوگ ایک دوسرے کو سجدہ کرتے تھے۔ ہماری شریعت میں احترام میں بھی سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ جب یوسف کے ماں باپ اور 11 بھائی ان کے آگے سجدے میں گر گئے تو یوسف کی چھاتی فخر سے چوڑی نہیں ہو گئی، یوسف کا سینہ فخر سے اونچا نہیں ہو گیا، بلکہ یوسف کی زبان سے دعا نکلی، رب انی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث۔ پروردگار تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، اتنا اونچا مقام مجھے عطا فرمایا، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو آسمانوں کا بھی رب ہے، تو زمین کا بھی رب ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا مددگار ہے اور آخرت میں بھی تو میرا مددگار ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، پروردگار تو مجھے ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھانا اور نیک لوگوں میں مجھے شامل کر دینا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے احسان کو یوسف بھولے نہیں، اور یہی نبیوں کی زندگی میں سبق ملا ہے۔ بھائی آدمی غربت میں نہیں آزمایا جاتا، امیری میں آزمایا جاتا ہے۔ آدمی کمزوری کی حالت میں نہیں آزمایا جاتا، طاقتور جب ہوتا ہے تب آزمایا جاتا ہے۔ جب آپ کو طاقت ملے، پیسہ ملے، عزت ملے، نام ملے، تب آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں یا اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے بڑی عجیب و غریب ان کو طاقتیں دی تھی۔ پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں یہ سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے۔ ان کی حکومت انسانوں پر نہیں، جنات پر بھی تھی۔ پرندے، جانور، بڑے بڑے درندے ان کے کنٹرول میں تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ چیونٹیوں کی بستی تھی۔ چیونٹیوں نے اپنے دل بنا کے اپنے گھر مکان بنائے تھے، چیونٹیاں رہتی تھی۔ اب جب سلیمان علیہ السلام گزرے تو چیونٹیوں کی جو رانی تھی، جو ان کی ہیڈ تھی، اس نے جلدی سے تمام چیونٹیوں میں اناؤنسمنٹ کروایا کہ بھائی دیکھو سلیمان آ رہے ہیں، ان کا لشکر آ رہا ہے، اور ہم لوگوں کا بل اور ہم لوگوں کا جو مکان ہے، جو رہائش ہے، وہ ان کے راستے میں آ رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے پیروں کے نیچے دب کے مر جائیں، تو جلدی جلدی سیف جگہ میں چلی جاؤ، اپنے اپنے سکون کی جگہ میں چلی جاؤ۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ سلیمان کا گزر چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے ہوا تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر لا علمی میں اور نادانی میں تمہیں اپنے پیروں سے رونق ڈالے۔ اب سلیمان سب دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اللہ کیسی تو نے مجھے قدرت دی ہے، کیسا تو نے مجھے پاور دیا ہے، چیونٹی کی بولی میں سن رہا ہوں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام اپنی طاقت کے نشے میں چور نہیں، یہ سوچ کر کے وہ ان کے سینے میں، ان کے دل میں غرور نہیں پیدا ہوا کہ چیونٹیوں پر بھی میری حکومت ہے۔ فتبسم ضاحكا من قولها، چیونٹی کی بات سن کر کے حضرت سلیمان ہنس پڑے،
وقال اور کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، میں تیرے احسانات کو مانوں، میں تیرے احسانات کا اپنے زبان سے ذکر کروں، جو احسان تو نے میرے اوپر بھی کیا اور میرے ماں باپ کے اوپر بھی کیا ہے، وان اعمل صالحا ترضى، اور اے اللہ تو مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما، ایسے نیک عمل کی تو توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا۔ بھئی نیک عمل یہ کر لینا امپورٹنٹ نہیں ہے، نیک عمل ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ راضی ہو جائے۔ سلیمان کہتے ہیں اللہ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ حضرت سلیمان۔ اور آگے بڑھیے، قرآن مجید کا 26واں پارہ کھولیں، سورہ احقاف۔ اللہ نے کہا کہ میرے مومن بندے جو ہوتے ہیں جب وہ 40 سال کے ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی میں جو 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا، یہ میچیورٹی کی عمر ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جو 40 سال میں نہیں سدھرا وہ کبھی نہیں سدھرے گا۔ جس کا کیریکٹر، جس کا اخلاق، جس کا چال چلن 40 سال تک صحیح نہیں ہو پایا، بھائی وہ 80 سال میں بھی صحیح نہیں ہونے والا ہے۔ نوٹ کر لو اس بات۔ 40 سال انسان کی زندگی کی میچیورٹی کا عمر ہے۔ 40 سال میں انسان سمجھ جاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ 40 سال کے بعد انسان کوئی گناہ کر کے، کوئی غلط کام کر کے یہ نہیں کہہ سکتا میں جذبات میں بہہ گیا تھا۔ میچیور ہو چکے ہو، پکے ہو چکے ہو، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جذبات میں بہہ گئے تھے۔ اللہ نے کہا کہ میرے جو مومن بندے ہوتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو بھلائی کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں نے بڑی تکلیفیں جھیل کر کے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور بڑی تکلیفیں جھیل کر کے تجھے جنم دیا ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور 30 مہینے تک اس نے تجھے پیٹ میں بھی رکھا اور تجھے دودھ بھی پلایا۔ 30 مہینے کا مطلب یہ ہو گیا 2.5 سال۔ اسے علماء کہتے ہیں کہ پریگنینسی کی سب سے کم مدت جو ہوتی ہے وہ 6 مہینہ ہوتی ہے۔ اگر انسان کو نکاح کے بعد 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو جائے تو شریعت کی نظر میں اس عورت کے کیریکٹر پر شک نہیں کیا جائے گا۔ 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ 6 مہینہ یہ منیمم پیریڈ ہے پریگنینسی۔ اللہ نے کہا دودھ چھوڑانے کی عمر اور پیٹ میں حمل کی عمر دونوں ملا کر کے 30 مہینے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب وہ انسان اپنے کمال کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی 40 سال کا ہو گیا، وہ میچیور ہو گیا، وہ پختہ ہو گیا، وہ پکا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، تو اب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پروردگار تو مجھے توفیق دے، تو نے مجھے 40 سال تک زندہ رکھا، تو نے مجھے 40 سال تک کی زندگی عطا فرمائی ہے، پروردگار تو مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، وعلی والدی، اور تو نے میرے ماں باپ کے اوپر جو احسان کیا ہے میں اس کا بھی شکریہ ادا کروں، وان اعمل صالحا ترضى، اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور اے اللہ تو میری اولاد کی بھی اصلاح فرما۔ 40 سال کا ہو گیا، بال بچے دار ہو گیا، تو اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے بارے میں بھی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، میری اولاد کو بھی نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق۔ تو بھائیوں ایک مومن جو ہوتا ہے احسان فراموش نہیں ہوتا، وہ کسی کا احسان بھولتا نہیں ہے۔ ارے مومن تو وہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد بھی وہ اپنے رب کے احسانات کو نہیں بھولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دنیا کی ٹینشن اور دنیا کے غموں سے نجات دے کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ جنت میں غم نہیں ہوگا، اور دنیا میں جتنی خوشی مل جائے غم ختم نہیں ہوگا۔ پیسہ مل جائے، بلڈنگیں مل جائے، اچھا کاروبار مل جائے، مگر آپ یہ سوچیں زندگی میں کبھی غم نہ آئے، کبھی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔
کبھی تکلیف نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے. یہ دنیا غم کی دنیا ہے میرے بھائی، یہ تکلیفوں کی دنیا ہے، یہ رنج و الم کی دنیا ہے. یہاں تو تکلیفیں آئیں. اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، تو وہ جنت ہے. جنتی کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دنیا سے نکال کے یہاں پہنچایا. اور سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینے سے سارے کینے کپٹ نکال دیں گے. تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور جنت میں ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. جانتے ہو دنیا میں سب سے مہنگا مکان کہاں کا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بمبئی وغیرہ میں کہ جس مکان سے سمندر نظر آتا ہو یا ندی نظر آتی ہو اس مکان کو بڑا قیمتی، وہ لوکیشن بڑا اچھا مانا جاتا ہے. کہتے ہیں بھائی یہاں سے سمندر نظر آتا ہے، یہاں سے دریا نظر آتا ہے. جنت میں جو مکان ملیں گے، جنت میں جو کمرے ملیں گے، ہر کمرے کے بعد نہر جاری ہو رہی ہوگی، ندی بہ رہی ہوگی. کیا خوبصورت منظر ہوگا. اور جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ نے کہا ان کے سینے پاک ہوں گے. دنیا میں انسان ہے، ہو سکتا ہے کسی سے کوئی دشمنی رہی ہو، کچھ کینہ کپٹ رہا ہو دل میں. جنت میں کوئی کینہ، جنت میں اللہ سینوں کو صاف کر کے ڈالے گا. گندے سینے گندے دل کے ساتھ، کینہ کپٹ والے دل کے ساتھ آپ جنت میں نہیں جا سکتے. ایک سبق یہ بھی ملا کہ اگر جنت والی زندگی دنیا میں گزارنا چاہتے ہو تو اپنے دل کو کینہ کپٹ سے پاک رکھو. دل میں کینہ مت رکھو، دل میں کسی کے خلاف بغض مت رکھو، دل میں حسد مت رکھو، دل کو آئینے کی طرح صاف رکھو. اگر جنت والی زندگی دنیا میں گزارے تو جنتی جنت میں چلے گئے تو وہاں جا کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج ہمیں اس جنت تک پہنچایا. ہماری اوقات نہیں تھی ہم جنت میں آ جاتے، ہماری حیثیت نہیں تھی ہم جنت میں آ جاتے. یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں جنت میں لایا. تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان کی اس آیت کو یاد کر لو میرے بھائی. احسان کا بدلہ احسان. دنیا میں ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہوتا ہے. ان کی انگلی پکڑ کے ہم چلنا سیکھتے ہیں، ان کی گودوں میں ہم پلتے ہیں. ان کے سکھ اور چین، ان کا سکھ اور چین قربان ہوتا ہے تب ہمیں راتوں کو چین کی نیند آتی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ اپنے والدین کے احسان کو کبھی مت بھولو. تمہارے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں ان کی خدمت کرو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ. والدین دنیا سے چلے گئے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 15ویں پارے میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو کسی بات پر ڈانٹو جھڑکو مت. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ادب سے بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے بازو پھیلا دو، رحمت کے پر بچھا دو. ان کے لیے اس پرندے کی طرح بن جاؤ جو اپنے بچوں کے لیے اپنے پروں کو بچھا لیتا ہے. اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے بازو پھیلا دو. وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا تم پڑھتے رہا کرو کہ اے ہمارے رب، جیسے ہمارے ماں باپ نے بڑی تکلیفیں جھیل کے ہم کو پالا ہے، تو بھی ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما. دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھاؤ اپنے ماں باپ کے حق میں ضرور دعا. ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کی سہیلیوں کے ساتھ. ماں کی سہیلیاں ہیں، باپ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک انسان اپنے باپ کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی اس کے مرنے کے بعد یہ کر سکتا ہے کہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جن سے باپ محبت کرتا تھا ان کے ساتھ وہ محبت کرے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ کا کوئی استاذ ہے، مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، کہیں پر بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، استاذ کا بھی بڑا احسان ہوتا ہے. اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے استاد محترم حضرت امام حماد
جب سے انتقال کیا ہے انہوں نے، اس دن کے بعد سے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ میرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا ہو اور میں نے اپنے استاد محترم کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں میں جب بھی دعا کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے بعد میں دعا کرتا ہوں، اپنے استاد امام ابو حنیفہ کے لیے پہلے دعا کرتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میرے استاد امام شافعی کو انتقال کیے 30 سال ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں رات میں اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا کیے بغیر بستر پہ سو گیا ہوں۔ جب بستر پہ سوتا ہوں ایک بار اپنے استاد کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے میرے بھائی، استاد نے آپ کو کچھ قابل بنایا ہے، استاد کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے گھریلو زندگی میں میاں بیوی ایک دوسرے کے احسان کو یاد رکھیں۔ گھر نہ صرف میاں سے چلتا ہے نہ صرف بیوی سے چلتا ہے، بھائی گھر دونوں سے چلتا ہے۔ اگر شوہر کما کے لا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو بیوی بیچاری اپنا سب کچھ جھونک رہی ہے شوہر کے، اپنی جوانی، اپنی خوبصورتی سب قربان کر رہی ہے شوہر کے لیے، اس کے بچوں کے لیے۔ لہذا ہمیشہ ایک دوسرے کے احسانات کو یاد رکھا جائے۔ اللہ کے نبی کی جو پہلی بیوی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کا بڑا ساتھ دیا تھا، اور اسی لیے اللہ کے نبی کبھی خدیجہ کے احسانوں کو بھولے نہیں تھے۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ میری 9 سوکنیں 8 سوکنیں تھی، مگر مجھے کبھی کسی کے خلاف غصہ نہیں چڑھا، مجھے کسی کے خلاف غیرت نہیں پیدا ہوئی، لیکن خدیجہ کے خلاف میرے دل میں غیرت پیدا ہو گئی، کیونکہ جب بھی کھانا بنتا تھا اللہ کے نبی کہتے تھے خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں کھانا بھجوا دو، خدیجہ کے خاص لوگوں کے یہاں کھانا بھجوا دو۔ ایک دن میں نے غصے میں کہا یا رسول اللہ آپ کو خدیجہ کی اتنی فکر کیوں رہتی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا رزقت حبھا، اے عائشہ میرے دل میں خدیجہ کی محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ خدیجہ بار بار کہتے ہیں، اللہ نے آپ کو خدیجہ سے بہتر بیویاں دی ہیں، آپ خدیجہ کو بار بار کیوں یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں ہے عائشہ، مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی نہیں ملی ہے۔ خدیجہ اس وقت میرے اوپر ایمان لائی تھی جب دنیا میں سب لوگوں نے میرا انکار کیا تھا، خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے مجھے سہارا تب دیا تھا جب دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور خدیجہ نے مجھے تب سچا کہا تھا جب ساری دنیا نے مجھے جھوٹا کہا تھا، اور خدیجہ سے اللہ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، دوسری بیویوں سے مجھے اولاد نہیں ملی ہے۔ میں خدیجہ کے احسانات کو کبھی یاد نہیں کر سکتا، کبھی بھول نہیں سکتا۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے احسانات کو یاد رکھیں، ذرا سی بات پہ ایک دوسرے سے منہ پھلا کر کے نہ بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کی قدر و قیمت کریں، ایک دوسرے کے احسانات کو یاد کریں۔ اور ایک آخری بات، وقت زیادہ ہو گیا میں بات ختم کر رہا ہوں، دوست اور احباب بھی بڑے خاص ہوتے ہیں میرے بھائی۔ آپ کی زندگی میں اگر کچھ اچھے دوست ہیں جو موقع پڑنے پر آپ کے کام آتے ہیں، ان دوستوں کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول کے بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی اپنے اس دوست کے احسانات کو کبھی بھولے نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری خطبے میں کہا تھا، اے لوگوں کان کھول کے سن لو، ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، میرے اوپر سب سے زیادہ اپنی دوستی کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے اگر کسی نے احسان کیا ہے تو ابو بکر نے احسان کیا۔ دنیا مجھے ٹھکرا رہی تھی، ابو بکر میرا ساتھ دے رہا تھا، دنیا مجھے جھوٹا کہہ رہی تھی، ابو بکر مجھے سچا کہہ رہا تھا۔ ابو بکر کا احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اللہ کو بنایا ہے۔ دنیا میں میرا کوئی خلیل نہیں ہے، ہاں اسلام نے جو محبت اور جو بھائی چارہ رکھا ہے وہ ابو بکر سے میرا قائم ہے، اور مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر میرا دوست ہے، ابو بکر میرا یار ہے، اس کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ دوستوں نے اگر آپ پر احسان کیا، دوست آپ کے کام آئے ہیں، آپ بھی اس کے کام آئیں۔ احسان کا بدلہ احسان سے دے میرے بھائیوں۔ احسان فراموشی پیدا نہ کریں اپنے اندر، خود غرضی پیدا نہ کریں، مطلب پرستی سے اپنے آپ کو نکالیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو کہیں کہ آپ مطلب اور موقع پر آپ کے تو لوگ کام آتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے کام نہیں آتے۔ اس آیت کو اپنی زندگی کا ایک آئیڈیل بنا لیں، اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ یہی ہے کہ احسان سے دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں
ہمیں اسلامی اخلاق اور اسلامی آداب کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کے احسانات کی قدر و قیمت سمجھنے کی اور احسانات پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ ہمیں عطا فرمائے، ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی تکلیف سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔